ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، تور تسمیہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ کلاس کا آغاز پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، مشتاق بھائی ذرا بتائیں کہ ذرا کہ کون سے ساتھی ہمارے نئی ہمارے کلاس کے؟ ساتھ سر محمد علی ہیں، نعیم یوسف ہیں، جی داؤد جی صاحب ہیں، محمد امین ہیں، ارم ثاقب ہیں اور عبدالرؤوف ہیں۔ جی افضل رؤف ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ شروع میں ہی طے کر لیتے ہیں کہ اگر لائٹ پہلے کی طرح اگر چلی جاتی ہے جی تو ٹھیک میں ہے سر۔ کوشش کروں گا کہ میں جو ڈیٹا ہے اس پر آؤں، اگر نہ ہوا تو پھر آپ ریویژن کروائیں گے انشاءاللہ، کل تک پرسوں تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ سر۔ اچھا جی، اپنے مہد بھائی، نعیم بھائی اور امین بھائی کو خاص طور پر، یہ ہماری بہن ہے ارم، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی عمر کیا ہے، تو بہرحال سب بہن بھائی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو ان کے لیے ہم نچلا جو چارٹ ہے اس کو ذرا دیکھیے گا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قرآن مجید اب ہم پڑھیں گے تو کوئی عبارت یا کوئی لفظ آگے آئے گا اور اس سے پہلے یہ ضمیریں آئیں گی، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہوا اور ہم اس کی جمع ہے۔ اب کس طریقے سے پہلے آئیں گی یہ نئے ساتھیوں کے لیے دوبارہ دیکھنا پڑے گا، تو میں جلدی جلدی پوچھوں گا آپ سے کہ اگر کہیں کہ ہوا مسلمن تو ترجمہ کیا ہوگا نعیم بھائی؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے، تو ہوا شروع کے اندر آ رہا ہے اور مسلمن اس کے بعد میں ہے، تو ایرو لگا سکتے ہیں اپنے؟ ہاں جی، ہاں جی، یہ والا ہوا جو ہے۔ اب اسی طریقے سے اس کی جمع بنائیں گے تو وہ ہم آ جائے گی آگے جو آخر میں ہے، تو ہم مسلمون، ہم مسلمون. ہاں، تو کیا ہوگا ہم مسلمون؟ وہ سب مسلمان ہیں۔ وہ سب وہ مسلمان سب ہیں. مسلمان ہیں۔ اب ہما آئے گا تو یہ دو کے لیے آئے گا، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو یا دونوں عورتیں ہوں تو ان کے لیے آئے گا ہما جی، تو دو کا نام لیں گے اور پھر آگے آئے گا ہما۔ نیچے آ جائیں گی تو ہیا کا، اس کا ہوا کا مؤنث ہیا ہے، وہ عورت مسلماتن، اور ہن کے لیے کیا آئے گا مسلماتن، کیا ہوگا جی؟ مسلمات۔ ہم نے واحد جمع کا چارٹ پہلے پڑھا ہے کہ جو آتن ہے یہ مؤنث کی نشانی ہے، جمع کی تو ہن سر میں ذرا کلاس ہو جائے۔ مسلماتن، کیا ہوگا ہن مسلماتن؟ وہ عورتیں مسلمان ہیں۔ وہ مسلمان عورتیں وہ ہیں. مسلمان نہیں، وہ عورتیں مسلمان ہیں۔ مثلا میں اگر پڑھتا ہوں ہن، اب یہ آئے گا پڑھیں گے آپ، ہن لباس لکم، یہ اب آپ کے لیے نیا ہے، نئے ساتھیوں کے لیے۔ ہن کا مطلب ہے وہ عورتیں، لباس لکم تمہارے لیے لباس ہیں جی۔ اب ایسے آئے گا ہن، یہ شروع کے اندر آئے گا۔ نیچے اسی طریقے سے جو سامنے ہوگا تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان دو کے لیے لفظ اوپر والوں کے لیے وہ کر لیں اور نیچے تو کے لیے چھ خانے، چھ ضمیریں، جیسے انت کا مطلب کیا ہوگا؟
टू सिंगुलर सिंगुलर, जी बिल्कुल ठीक हो गया। और सिंगुलर को वाहिद कहते हैं। अंता मुस्लिमुन, क्या मतलब होगा अंता मुस्लिमुन? तू मुसलमान है। है। टू तो मुसलमान है। मुसलमान है। जरा जल्दी कर लेते हैं आगे जी, जमा इसकी तुम। अब आप बताएं क्या आना चाहिए मुस्लिम का? मुस्लिमूना, मुस्लिमून मुस्लिमूना, ठीक, क्या मतलब होगा तुम मुस्लिमूना? तुम सब तुम सब मुसलमान। मुसलमान हो। मुसलमान हो। हाँ, मर्दों के लिए, मुज़क्कर के लिए जब हम बताएंगे तो कहेंगे कि तुम सब मुसलमान हो। तुम मुमिनून, तुम मुस्लिहून, तुम मुफलिहून, जी तुम फलाह सर पाने वाले हो। तो वो तुम के बाद जमा का सीगा आएगा। सर इसमें अब मुस्लिमीन इसी नहीं तरीके आएगा, से मुस्लिमीन भी जी आ सकते हैं। अंतुम जी मुस्लिमीन। मुस्लिमीन, जी अंतुम मुस्लिमीन नहीं आएगा, अंतुम मुस्लिमून ही आएगा। मुस्लिमीन तब आएगा कि जब उससे पहले कोई हर्फ जैसे लिल मुस्लिमीन आएगा। ठीक है, जी ठीक। लिल मुस्लिमीन लाम आ गया, तो लाम हाँ जी। चूंकि जबर देने वाला है, ईन बनाने वाला है, तो असल लफ्ज तो मुस्लिमून था, उसको जी ईन बना दिया। तो अब इन सारी चीजों के अंदर अभी इसलिए ना पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सारी की सारी चीजें खुद बनाई हुई होंगी हमारे सामने, खाना वगैरह पका के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुबान के लिहाज से रखा हुआ होगा। ठीक है जी। जी ठीक। अच्छा जी, आगे जी। लफ्ज है मुअन्नस का अंती, इसको अंते नहीं पढ़ना, ये मैं अभी बता रहा हूं। क्या पढ़ना है? अंति। अंति। अंति अंती, जी। तो अंती मुस्लिमातुन ये आएगा, या इसके आगे कोई मुअन्नस का सीगा, मुअन्नस का लफ्ज आ जाएगा। और अंतुन्न मुस्लिमातिन, तुम सब औरतें क्या हो? मुसलमान हो। मुसलमान। मुसलमान हो। और अब मुअन्नस और मुज़क्कर के लिए आना आएगा, तो आना मुस्लिमुन, या और अगर औरत होगी तो वो कहेगी आना अल्लाह मुस्लिम। मुस्लिमातुन। मतलब मर्द होगा तो वो क्या कहेगा? आना अल्लाह मुस्लिम। आना अल्लाह मुस्लिमुन। मुस्लिम। और औरत होगी तो वो क्या कहेगी? आना अल्लाह मुस्लिमतुन। मुस्लिमातुन। जी, मसलन जहाँ हमारी बहन इरम जो है वो सुन रही हैं, तो वो कहेंगी कि आना मुस्लिमातुन, जी। और अगर नईम भाई होंगे तो वो कहेंगे आना मुस्लिमुन। और नहनु, अब इसकी जो दो के लिए भी नहनु आता है और ज्यादा के लिए भी नहनु ही आएगा, इसलिए खाना खाली है। ठीक है, जी ठीक। जी सर। अच्छा जी। तो नहनु मुस्लिमूना भी आएगा, और अगर औरतें बोलेंगी तो वो नहनु मुस्लिमात। नहनु मुस्लिमातिन आएगा। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद के अंदर रखा हुआ होगा, हमने सिर्फ इतना बताना है कि ये ज़मीरें हैं और इसके मानी क्या हैं। मुझे ये बताइए नईम भाई और अमीन भाई और महद, जी इसके अंदर कोई मुश्किल है ज़मीर तलाश देखने में? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, आपको अभी नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब नीचे आ जाएं जी। अब ये लफ्ज है जो उसी किसी ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है, ज़माइर मुत्तसिला किसी फेल के बाद में आएगी, या किसी नाम के बाद में, इसम के बाद में आएगी, या हरूफ जो होंगे उनके बाद में ये आ जाएंगी। तो हमने कल जो प्रैक्टिस की थी, हाँ जी, इसको छोड़ दें, ये मुत्तसिला और मुनफिसला इसको ज़हन में ना रखें। ये कोई पूछना नहीं, ना तर्जमे के साथ इसका कोई ताल्लुक है। जो टर्मिनोलॉजी है कि इनका नाम क्या होगा, ये अल्लाह ताला ने वहां नहीं पूछना, हमने तो तर्जमा करना है। अब मैं फर्ज किया हूँ, अब ये क्या किस जगह पे आएगा? हमने अपने सीखने के लिए किया था, जो हमें पता है कि रदी अल्लाह ताला हो। अन्हु, हजरत अबू बकर के बारे में आएगा, हजरत उमर के बारे में आएगा, जो जितने भी मर्द सुहाबा है उनके लिए हु हो। अनहु। हु। ठीक है।
اور اگر دو ہوں گے تو ان ہما ہما، ان ہما جی، اور اگر زیادہ صحابہ ہوں گے تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ ان ہم۔ اب ان کے ساتھ ہی ہم لکھا ہوا ہوگا جی، یہ تو ہو گیا ان کے ساتھ۔ اب میں انہا نیچے آئے گا مؤنث، اس کا کیا آئے گا؟ انہا، انہا یعنی کہ اللہ اس عورت سے راضی ہے، تو رضی اللہ انہا تعالی انہا پڑھیں گے، اور رضی اس کی اللہ جمع دی۔ انہما اب آگے کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہما عنہما، دو کے لیے آئے گا، مونس اور جمع کے لیے کیا آئے گا؟ رضی اللہ تعالی ہننا انہن۔ اب اوپر بھی ذرا دیکھیں گے تو اوپر ہم اور ہننا وہ شروع کے اندر آنا ہے، لیکن ان ہننا جب لکھیں گے تو ان کے بعد ہننا لگے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے ٹھیک ہو جی ٹھیک۔ تو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا ان ہننا، ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے ان سب عورتوں سے، ان لیکن سب سر عورتوں سے یہ والا ہننا اور اوپر والے ہننے کی پہچان کیسے کریں گے؟ میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ وہ شروع کے اندر آئے گا، کسی لفظ کے شروع میں آئے گا، وہ شروع میں آ جائے گا یا اور لاسٹ میں؟ جی یہ اس کے آخر میں آئے گا۔ میں نے جی صرف ٹھیک ہے۔ اتنا بتایا ہے آپ کو کہ آپ نے بڑے ریلیکس ہو کے اس کو پڑھنا ہے۔ میں ابھی ایک اور بھی بتانے والا ہوں چیز، اب نیچے آ جائیں۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا انتا، اب یہ تھوڑا سا آپ کو کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ وہاں تو تھا انتا، انتا مسلمن تھا نا، تو مسلمان ہے۔ جی جی اب نیچے دیکھیں یہاں کیا ہوگا، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو یہاں آئے گا رضی اللہ تعالی عنکا، کیا آئے گا؟ رضی اللہ تعالی عنکا، عنہ۔ بس عنکا، یہ ذرا یاد کرنا ہے۔ کا کی جمع کیا ہوگی؟ کم۔ کا کی جمع کیا ہوگی؟ کم آخر میں کم کی طرف لے کے جائے دی، ہاں جی۔ مثلا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اگر ہم نہیں ہے کہ ہم ایک ہی لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہاں بہت ساری چیزیں آئیں گی، ان کم، تو کا کی جمع کیا ہوگی؟ کم کم، دوبارہ کہیں، کا مطلب ہوگا تجھ سے، تو جی ابھی اس کے معنی سارے بدلیں گے، ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ان کا تجھ سے، اور ان کم تمہیں تم سب سے تمہارا تم سب سے۔ تمہارے اب اسی طریقے سے ان کی، جی نیچے کریں گے ان کی، جی کاف کے نیچے زیر ہے، تو ان کی کا مطلب ہوگا تجھ عورت، دو کے لیے ہوگا تو ان کما آئے گا، اور سب کے لیے ہوگا تو ذرا ایرو کریں جی، انکنہ کننا۔ یہاں کاف کو یاد رکھنا ہے، اوپر تا تھا، اوپر دیکھیں اوپر والی جو لسٹ تھی اس کے اندر تا تما تم تھا، انتا انتما انتم اوپر، ہاں جی یہ شروع کے اندر آئیں گی۔ نیچے آئے گا تو کاف قسم کے اندر بدل جائے گا، کاف کے اندر، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ ابھی انشاءاللہ میں پریکٹس کروا رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ کرے، آمین کہیں سارے ساری جی۔ آمین تو وہ ہوگا رضی اللہ تعالی عنی، یہ ہے آخر میں لے کے جائیں جی، آخر میں یارو نیچے لائیں، نیچے لائیں، نیچے آخر میں یا یہ والا، ہاں تو انی ہوگا، رضی کیا ہے جی؟ اللہ تعالی ان انی، انی انی تو رضی اللہ تعالی، ہم سب کر رہے ہیں، اگر خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ 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 اللہ آپ سے راضی ہم سب سے ہو رہا ہے، تو رضی اللہ تعالی عنا، کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنا، تعالی عنہ۔ کیا مطلب ہے رضی اللہ تعالی عنا؟ اللہ 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 ہم ہم سب سے سے راضی اللہ ہم سب سے راضی ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں
میں نے ایک حرف جو تھا وہ لگایا. اب میں رب رب ایک لفظ رب رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کو، پالنے والا. جی جی یہ اسم ہے. اب میں رب کے ساتھ آپ کی پریکٹس کروانے والا ہوں اور اس کے اندر ملکیت کا آئے گا. جیسے کہ رب کے ساتھ ہو لگائیں گے تو اپنے مشتاق بھائی ذرا اوپر دیکھیے گا تو بنے گا نہیں نیچے نا، نیچے ہی اسی نیچے والے چارٹ پر آ جائے ربو ہو. جی جیسے ان ہاتھ ہے نا اوپر، جی ربو ہو اوپر لے کے جائیں. یہ ربو ہو کیا ہوگا؟ اس کا اس کا رب ہاں ربو ہو کے معنی ہے اس کا رب. اب اسی طریقے سے کتاب ہو، اس کی کتاب کتاب، ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی اس کی کتاب، کتاب اس کی کتاب. اب بیت بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت ہو اس کا کا ترجمہ گھر، کیا ہوگا؟ اس کا گھر، اس کا گھر. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جنت، جنت ہو، جنت ہو اس کی کیا مطلب ہوگا؟ جنت ہو اس اس کی جنت. کی جنت. اس کی جنت. تو یہ آپ نے ابھی دیکھا کہ کسی اسم کے ساتھ ہو آ جائے تو اس کے اندر ملکیت کے معنی اس کی جنت بن جائے گا. اچھا ہم رب کے ساتھ کرتے ہیں ربو ہو. آگے کیا ہوگا؟ ربو ہما، ربو. دونوں کا رب. ان دونوں کا رب. جی آگے ایرو لے کے چلیں کہ مشتاق بھائی آپ کو محنت کرنی پڑے گی ذرا. ربو ہما کا ترجمہ کرے ربو ہما. ان دونوں کا رب. دونوں کا رب. آگے آپ خود کریں کیا بنے گا جمع کے لیے؟ ربہم، ربو ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. ربو ہوں کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب کا رب. جی اب آپ نے کل پڑھا تھا اولئک علی ھدی من ربہم پڑھا تھا. کیوں آیا تھا من ربی؟ ربو کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ من ہے لفظ. من جو لفظ آئے گا وہ رب کو جو پیش ہے اس کے نیچے زیر لے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے زیر لکھی ہوئی ہوگی، آپ نے گھبرانا نہیں. وہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیوں آیا ہے. وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ اس کے پیچھے من حروف اس کو کہتے ہیں حروف جر. جر کہتے ہیں زیر کو، زیر دینے والے. تو اس وجہ سے آیا. تو ہم ابھی اسم کے ساتھ کر رہے ہیں. اب جی ربوہا مؤنث کے لیے اس عورت کا رب، ربوہا اس عورت کا رب. اس کا رب. جی اس عورت کا یا اس مؤنث کا رب. ربہن جمع کے لیے. جی دو کو میں چھوڑ رہا ہوں ابھی. ربہن کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب کا رب. ان سب کا رب. ٹھیک ہے. ربو کا نیچے لائیں جی. ربو کیا مطلب ہوگا؟ ربو کا تیرا رب. تیرا رب. ٹھیک ہے. اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی جمع کر لیتے ہیں. ربو کما، ربو کما کا مطلب کیا ہوگا؟ تم دونوں ان کا رب. دونوں کا رب. تم دونوں کا رب. اور ربو کم تم سب تم کا سب رب. کا رب. جی بالکل ٹھیک ہے. تم سب کا رب. مثال میں دیتا ہوں. فرعون نے کہا تھا، نہیں جی اسے ربکم کے ساتھ ہی کریں ربکم. جی فرعون نے کہا تھا آنا. آنا کے معنی کیا ہوں گے؟ میں. آنا ربکم کیا مطلب ہے؟ تمہارا رب ہوں. میں تم سب کا میں تمہارا رب ہوں. آنا ربکم الاعلی کہ میں سب سے بلند تمہارا رب ہوں. یہ اس نے فرعون نے کہا. پڑھیں گے ہم یہ آیت کا ایک حصہ. تو ربو کم. اچھا جی ربو کی، ربو کی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس عورت کا رب. ٹھیک ہے. تو مؤنث کا رب. ربو کما آئے گا اور آگے آئے گا ربو کن. ربو کننا.
کننا تم سب مطلب کیا ہوگا رب کننا؟ تم سب عورتوں تم کا سب عورتوں کا رب۔ تم سب عورتوں کا رب۔ اب جناب آ رہا ہے، بڑے پیار سے یہ لفظ کرنا ہے، اور بنائیں ذرا رب کے ساتھ یہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ رب ربی میرا رب، کیا؟ میرا رب میرا میرا رب رب میرا رب، رب میرا پیارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب ربی اللہ اللہ، میرا کہ رب میرا رب اللہ اللہ ہے۔ ہے۔ اب ایسے ہی آئے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جی۔ تو ربنا اللہ، ربنا پہلے کریں گے، ربنا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا ہمارا رب رب۔ کا رب، ہمارا ہمارا رب۔ اب وہاں آئے گا قرآن مجید کے اندر آئے گے الفاظ ربنا اللہ، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمارا ربنا اللہ، ہم سب ہمارا رب ہمارا ہم رب سب کا رب ہم سب کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اللہ۔ سب کا رب اللہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ اس کو ابھی روک رہا ہوں، وقت ہمارے پاس ابھی 9:08 ہو گئے ہیں، ہم نے نیا سبق پڑھنا ہے۔ تو مجھے بتائیے ابھی نعیم بھائی سے میں پوچھوں گا، نعیم بھائی اور امین بھائی، جی یہ جو نیچے والے الفاظ ہیں یہ آپ کو سمجھ آئے یا جی اس کے اوپر مشکل بنے جی گی؟ جی سر جی الحمدللہ سمجھ آیا، نعیم بھائی کو بھی؟ جی الحمدللہ سمجھ آیا۔ اگر بھول جائے الحمدللہ بالکل کہیں، اس لیے کہ اللہ نے یہ توفیق دینی ہے، اللہ کا شکر انشاءاللہ ادا کریں گے، لیکن جب پریکٹس میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس کا، اس کا انشاءاللہ۔ اسکرین شاٹ لے لیں۔ نہیں جی اسکرین شاٹ کیا کرنا ہے، اسی کو دیکھیں گے اور نیچے سکرول بار پڑا ہوا ہوگا اور اس کا پہلا سر حصہ بس لیں یہ گے نیچے اور والوں یہ کی آ نا، جائیں گے۔ یہ نیچے والوں کی بس پریکٹس تھوڑی اور کرائیں گے نا، پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جی بالکل سارا ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کا طرف آپ نے ایک قدم بڑھایا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو بھی اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ اچھا میں صرف ایک پوائنٹ دینے کے لیے، خلق کا مطلب ہوتا ہے، خلق کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا، خلق کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے پیدا کیا۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل لگے گا آپ کو، خلق کا مطلب ہے اس اللہ نے اسے پیدا پیدا کیا۔ اسے پیدا کیا، خلقہ۔ اب میں نے کہا تھا کہ خلقہ فعل ہے، تو خلقہ کے معنی ہے اس نے پیدا کیا۔ اب اپنے مشتاق بھائی اوپر ذرا لگائیں ہو کے ساتھ، خلقہ کے بعد آئے گا ہو، نہیں نیچے ہی نا، ہم نیچے کی پریکٹس کر رہے ہیں جی، ہاں جی، خلقہ ہو تو ترجمہ ہوگا، خلقہ کا ہر جگہ پہ ترجمہ یہی ہوگا اس نے پیدا کیا۔ خلقہ ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے اسے پیدا کیا۔ اب ٹھیک ہے، اب اس کی جمع لے جائیں، خلقہم کا ترجمہ ہوگا اس نے انہیں پیدا کیا، پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، نہیں پہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی آگے نیچے لگائیں، خلقہا، اس اللہ نے اس مؤنث کو پیدا کیا۔ اب اس کی جمع لے لیں، خلقہن، ترجمہ کریں، اس اللہ نے اس اللہ نے ان سب مؤنث کو، ان سب عورتوں کو پیدا کیا، بالکل، خلقک، اب یہ باقاعدہ خلقک فسوا، تیسرے پارے میں آئے گا اور بھی آئے گا، خلقک، تجھے پیدا کیا۔ اس نے تجھے پیدا کیا، خلقکم، جمع کریں جی اس کی جمع، خلقکم، ترجمہ کریں خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ اب مؤنث کی طرف لے جائیں، خلقکی، اس نے تجھ مؤنث کو پیدا کیا، اور خلقکن،
اللہ ترجمہ کیا ہوگا؟ نے تم سب عورتوں اس کو نے ان عورتوں کو عورتوں پیدا کو کیا اللہ نے تم سب عورتوں کو پیدا کیا. اب نیچے آ جائیں جی. خالق نی لفظ آئے گا یہاں. خالق نی، نہیں خالقی نہیں آئے گا، خالق نی آئے گا. کا مطلب کیا ہوگا؟ اس نے مجھے پیدا کیا. اور خلق، خلق نا، خلق نا نہیں ہے، خلق نا. جی اس نے ترجمہ کیا ہم ہوگا؟ سب کو اس نے پیدا کیا. ہم سب کو پیدا کیا. اس نے ہم سب کو پیدا کیا. اب یہ جناب نعیم بھائی نے اور امین بھائی نے سکرول لے جا کے، اور ارم جو ہماری بہن ہے اس نے بھی ان کو سننا ہے ذرا دوبارہ، اور پریکٹس میں آ جائے گا. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں سبق پر. جی آپ ذرا سورہ لگائیں، سورۃ البقرہ. جی سر. اور کل والا سبق اولئک علی ھدی من ربہم، اس کو ہٹا دیں. جی ہاں جی، ہم ابھی ریویژن دوسرے میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر. ریویژن ہم کریں گے. جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں متقین کی نشانیاں ہیں. اللہ نے پہلے کہا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. یہ 3 ہو گئی ایک آیت کے اندر. اور بتایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر یا اس چیز پر جو اے نبی تیری طرف نازل کیا گیا، اور جو تجھ سے پہلے نازل کی گئیں. یہ مہد بھائی ترجمہ کیا کرتے ہیں من قبلک. یہ جناب 4 چیزیں ہو گئیں. 5ویں چیز یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین. یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں کل کا ہمارا سبق تھا اور آج ہم مل کے پڑھیں گے. اولئک ترجمہ کیا تھا؟ یہی وہ لوگ یہی وہ لوگ ہیں جو جو علی ھدم، جو ہدایت پر ہے. جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف سے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا ربہم تھا نا، ربہم. جی اب اس سے پہلے یہ من آ گیا ہوا ہے. چارٹ ہم نے پڑھا تھا حروف جار کا. من کی وجہ سے رب کے نیچے زیر آ گئی، ٹھیک ہے؟ جی اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہے اور یہ من کی وجہ سے آئی ہے. اسی وجہ سے یہاں جو مفلحون جو پڑھ رہے تھے تو یا متقین پڑھ رہے تھے یا مسلمین کہہ رہے تھے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حروف جر ہوگا، ایک 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 سبب. تو یہاں بھی یہ ہے، یہی وہ پڑھیں ذرا ترجمہ کریں. اولئک علی ھدی من ربہم. اولئک علی ھدی من ربہم. جی ترجمہ کریں مل کے ذرا کریں گے، پھر میں کیپٹن صاحب سے کہوں گا وہ کریں گے. یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. اب جملہ بنے گا میرے ساتھ، میں کہوں گا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کہیں ذرا. یہی وہ لوگ ہیں جو جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. جی پروفیسر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، ہم جاری رکھتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ آن لائن ہے، الْمُفْلِحُونَ. ان کی آواز نہیں آ رہی. اور یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں آنے جو والے ہیں، ہم وہی وہی خلاف پڑھنے والے ہیں. المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جی وہی وہ جو فلاح پانے والے ہیں. فلاح مفلح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے. مفلح واحد ہے، مفلحون جمع ہو جائے گی. یہی وہ لوگ یہی ہیں. وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. جی پروفیسر صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی
تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مشتاق صاحب شروع سے لگا دیں سورہ بقرہ، اس کی ریویژن کر لیتے ہیں جی۔ اپنے آصف کیپٹن آصف صاحب آپ بسم اللہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف نہیں صحیح طرح لام پڑھیں، آرام میم۔ سے پڑھیں، اور جی بسم اللہ کا ترجمہ بھی کرنا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اللہ کے نام کے ساتھ جو جی بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، پھر ہمارا جو ہم نے جیسے ترجمہ کیا ہے نا ویسے کریں نا، کہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم اور انتہائی مہربان ہے۔ صحیح صحیح، یہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی ماشاءاللہ، آگے پڑھیں الف لام میم، جی الف لام میم، جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جی یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اس میں یہی نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں جی کوئی شک نہیں۔ جی ہدی للمتقین، جی ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جی پرہیزگاروں کے لیے۔ جی جو ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یا متقین کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی۔ جی مہد بھائی آپ کریں آگے۔ متقین الذین، پرہیزگاری اختیار کرنے والے وہ لوگ ہیں، جی یؤمنون بالغیب، جی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جی اس میں سے جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو ہم نے انہیں، ہم ہے نا، انہیں دیا، رزق نا، جی ہم نے جو دیا، ہم نے ہم انہیں ہاں جی دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ جی امین صاحب آگے کریں۔ جی سر، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جی لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس جی چیز ما پر جو جی جی ٹھیک ہے۔ کی گئی تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور جو جی نازل کی گئی تجھ سے پہلے، جی وآخرت ہم یوقنون، اور دوبارہ وہ پڑھیں، آواز آپ کی کٹ جاتی ہے جی کا مسئلہ یہ، وبالآخرت ہم جی یوقنون، اور جی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی۔ نعیم صاحب آگے پڑھیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جی وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ جی نہیں، دوبارہ ایک تو دوبارہ پڑھیں ذرا عربی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، مر ربہم، اس میں نون کی جو ہے نا آواز اس کو گم کرنا ہے ذرا۔ من اولئک علی ربہم، ھدی من من ربہم۔ ربہم، جی اب کریں ترجمہ۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب اولئک کی، کا ترجمہ ہم کریں گے یہی وہ لوگ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جی جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ جی ماشاءاللہ آگے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جی اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائے ہوئے ہیں۔ نہیں، اس کو بھی واولائے کا پھر یہی کہیں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہاں، ہم المفلحون، جو ہدایت پانے، جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے ہیں، جی ٹھیک ہے جی۔ پروفیسر اور صاحب وہی آگے لوگ ہیں ہیں۔ جی سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر مائک بند ہے آپ کا۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی سر ٹھیک السلام۔ ہے، ہم نے ایک دفعہ ریویژن آپ کر نے لی ہے۔ ریویژن کر لی ہے؟ جی اللہ جی تعالیٰ جزائے خیر دے۔ بس یہ ہے کہ
سب ساتھی جو ہیں وہ اس کو مائنڈ نہ کریں، یہ انشاءاللہ مشکل اللہ کی طرف سے ہے، تھوڑے دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پڑھ لیا نا؟ جی سر۔ جی اچھا جی وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ذرا دیکھیں، لیکن وقت کم ہے، بس صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو وہ خاص بن جاتی ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جب وہ کسی خاص بھی بن لفظ جاتی کے ساتھ الف لام لگ جاتا الف ہے تو وہ لام خاص لگ جاتا ہے تو وہ خاص بن جاتی ہے، جیسے یہاں ہے، یہاں لفظ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ خاص فلاح پانے والے ہیں۔ آگے جی ترجمہ کم ہے، 3 منٹ ہے۔ لفظ آ رہا ہے جی آج نیا، اور یہ جو ہمارے نئے ساتھی ہیں امین نعیم بھائی اور باقی، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ بے شک۔ بے شک۔ بے شک۔ اسی قسم کا ایک اور لفظ آئے گا انما، وہ بھی آئے گا، اس کے معنی بھی بے شک ہوئے گا، لیکن دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ انا ایک دفعہ بے شک ہے، اور انما انا اور انا اور انا، مطلب اس کے اندر تاکید ہے۔ اب وقت 2 منٹ ہے میرے پاس۔ ایک منٹ۔ ان الذین کفروا، اب آپ سنیں گے تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب پہلے تو تھے متقی، اب دوسری جو صنف ہے یا دوسرا جو کیٹیگری ہے وہ ہے کافروں کی، کہ اللہ کو نہیں مانا، نماز نہیں پڑھی اور غیب پر ایمان نہیں لائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دیا تھا، اختیار دیا تھا کہ چاہے تو ایمان لے آؤ چاہے تو کفر کرو، تو انہوں نے کس چیز کا اختیار کیا؟ کفر کیا۔ کفر کا، جی انکار کا۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، اب سواء نیا لفظ ہے، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، جیسے مساوی کہتے ہیں،